صنعتی شعبے کی اس مالی سال میں گروتھ جو ہے وہ منفی رہی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ کیا نئے بجٹ میں آپ کو صنعتی شعبے کے لیے کوئی اہم اقدامات، کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے؟ شفا، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ایک ہے انرجی پرائس اور دوسرا ہے آپ کی جو ہے وہ مانیٹری پالیسی، جس کا انٹرسٹ ریٹ، کیونکہ اس کو ورکنگ کیپٹل کے لیے جو ہے وہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کی جو کاسٹ ہے انٹرسٹ کی وہ اس کو بہت ہرٹ کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 1.8% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دو بیسک وجوہ اس کی یہ تھی کہ ایک پرائس 14 سینٹ تھی اور ایک سود کا ریٹ 22% تھا۔ یہ دو بیسک وجوہات تھی جس سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہوئی۔ اب اس سال میں کیونکہ بہت مشکل سال تھا، آئی ایم ایف کے پیکج میں تھے، کرنسی ریٹ کو 280 روپے کے اندر سٹیبل رکھا گیا، انفلیشن کو خدا سے رحمت ہو گئی کہ کموڈٹی کی پرائسز بھی جو ہے وہ ٹوٹی دنیا میں، اور اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا کہ ایئر آن ایئر انفلیشن 4.7% جو ہے وہ رہی ملک میں، اور آپ کے پاس 22% سے آپ سود 11 پہ لے آئے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس اسپیس موجود ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں تو 6.4% ہے، جو کہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1% رہتا ہے۔ تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سال میں اس کو جو پازیٹیو چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ 22% کا سود 11 ہو گیا، اور انرجی پرائس جو 14 سینٹ تھی وہ آج تقریباً 10.5 سینٹ کے پاس قریب آ چکی ہے۔ تو یہ دو پازیٹیوز ہیں جس کے اوپر میں بیس کر رہا ہوں کہ جو اگلے سال کی گروتھ 4% کی انڈسٹری کی، 4% کی سروسز کی اور 4% کی ایگریکلچر کی، فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے اور یہ پاکستان اچیو کر سکتا ہے۔ اچھا اب کچھ اقدامات کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں گور صاحب، کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے کنسٹرکشن کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مارٹگیج فائنینسنگ میں کچھ سہولتیں دی ہیں، اور اس بجٹ میں مختلف اشیاء پر کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی کم کی گئی ہیں۔ کیا اس سے اگلے مالی سال میں صنعتی شعبے کی منفی گروتھ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے گی، ریوائول ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ، کہ 50 صنعتیں چلتی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو، اور میرے حساب سے جو ہے کم از کم جو ہے 10 ملین سے زیادہ جو ہمارے لیبر ہے اس کو روزگار ملتا ہے کنسٹرکشن کے ساتھ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال بعد حکومت نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے، اور اس کا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک پازیٹیو سٹانس اور ایک پازیٹیو باتیں کرنی شروع کی ہیں۔ پوری دنیا میں جب کسی کو گھر لینا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مارگیج فائنانس اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں یا ڈیولپنگ کنٹری میں چلے جائیں تو دونوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 3-4% کے اوپر آپ گھر لے سکتے ہیں، آپ 10% سے لے کے 25% آپ اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور آپ گھر لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو ہے انٹروڈیوس ہونے کی 3 دفعہ کوشش کی گئی کہ ہم مارگیج فائنانس کو انٹروڈیوس کریں۔ پہلی دفعہ اس میں جو ہے وہ تکلیف آئی کہ قانون نہیں تھے کہ وہ پیسے کیسے ریکور ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بینکرپٹ ہو گئی، ایچ پی ایف سی۔ دوسری دفعہ کوشش کی گئی اس میں تو انٹرسٹ ریٹ ہمارے یہاں بڑھ کے 22% ہو گئے، تو مارگیج فائنانس کیسے کوئی لے سکتا ہے 22% کا سود ادا کر کے کوئی آدمی؟ تو یہ ایک میکانزم ہے جو کہ حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے اندر آج کے دن کم از کم 5 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے، اور اس 5 ملین گھروں کی اگر آپ شارٹ فال کو دور کرنے جاتے ہیں، اور آپ بینکنگ سیکٹر کا جتنا پیسہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ ڈپازٹ پڑا ہوا ہے 33 ٹریلین روپے، 33 ٹریلین پاکستان کے تمام جو لوگوں کا ڈپازٹ آج بینکوں میں پڑا ہے، تو ان بینکوں نے یہ 33 ٹریلین روپی سارا کا سارا حکومت کے پی آئی بی بانڈز اور ٹریجری بلز میں لگایا ہوا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 33 بلین روپی ڈپازٹ پڑا ہے ہمارے ڈپازٹرز کا آج بینک میں، اور پورا 33 ٹریلین یا اس سے جو اپنی ایکویٹی کا پورشن بھی شاید انہوں نے جو ہے وہ سارا کا سارا حکومت کے پی آئی بی صرف حکومت کو پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اور جو آج کے دن آپ آئیڈیا ریشو دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ ڈپازٹ ریشو، شاید انویسٹمنٹ ڈپازٹ ریشو 100% سے اوپر ہے بینک۔ تو یہ بینکس جو آج کام کر رہے ہیں وہ نیشنل سیونگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ حکومت کے بیاب پہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور پیسے اکٹھے کر کے خالی حکومت کو پی آئی بی اور بانڈ میں دے کے پیسے آ جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کا آج بل کون سا ہے؟ 8.2 ٹریلین روپی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ میرا اگلے سال کا سود کا بل ہوگا، مطلب 50%
اپنے بجٹ کا جو انہوں نے آج دیا ہے 17.5 ٹریلین کا، اس کا آدھے پیسے انہوں نے کہا جی ہم نے سود کے بل میں دے دینے. کوئی بھی ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا کہ 50% اپنے جو ہے بجٹ کا وہ سود میں ادا کرتے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں خرچ اتنا کریں حکومت جتنے پیسے ہوں. پھر 6 ٹریلین روپے بورونگ کی بات کر رہے ہیں، 5 ٹریلین روپے بورونگ کی بات کر رہے ہیں بینکوں سے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اتنے پیسے خرچنے چاہیے جو ہمارے پاس پیسے ہوں. دو، ہمارے کو سود کا ریٹ آج پوری ریجن میں 5.5% ہے. اسی ریجن میں یہ مہنگائی ہے جو مہنگائی پاکستان میں، وہی کموڈٹی پاکستان خریدتا ہے وہی وہ لوگ خریدتے ہیں. پاکستان میں کیوں 22% ہو گیا میں سمجھ سکتا ہوں. اس لیے 22% ہو گیا کہ ہم نے جو ہے وہ 2022 میں $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا تھا. ہم نے کرنسی 120 کی 280 کی، لوگوں کا بائنگ پاور توڑا، انٹرسٹ ریٹ اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھا. IMF نے کہا جناب آپ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھیں، تو ہم نے 22% کا سود رکھ دیا. بینکوں کو ہم نے ٹریلینز آف روپیز پروفٹ کرا دیے اس بات کے جی مہنگائی کنٹرول کریں. مہنگائی تو آپ نے کنٹرول کس پہ کی کہ دنیا میں کموڈٹی ٹوٹی تو مہنگائی کنٹرول ہوئی. مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوئی کہ کرنسی اسٹیبل رکی تو آپ کی مہنگائی ہوئی. آپ کی مہنگائی کس طرح رکی کہ آپ نے جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اپنے ملک میں کموڈٹیز کی، ان کو جو ہے وہ شارٹیج نہیں کریٹ ہونے دی بیٹر گورننس کے تھرو. یہ 3 چیزوں کے تھرو، یہ سود کے تھرو کبھی کنٹرول نہیں ہوتی. صحیح ہے. آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سلوشن کیا ہے کہ مارگیج فائنانس یہ گروتھ دے گا آپ کو. اگر 1 کروڑ کا بھی گھر ہو تو میں جو نمبر بول رہا ہوں یہ آپ کو 10 سال تک 6% گروتھ دے سکتا ہے کہ آپ کے پیسے لگیں کہ آپ کا جو گھروں کی شارٹیج ہے گھر بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 صنعتیں بھی چلیں جس میں انڈسٹری چلے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ خالی بینک ڈپازٹ لے کے حکومت کو دینے سے ملک نہیں چلنا، نہ گروتھ آنی ہے. گروتھ آنی ہے جب ملک میں پیسہ گھومے گا، پیسہ لوگ کاروبار کریں گے، لوگوں کی ضروریات جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی ہے پوری ہوگی، اور جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تبھی آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ پراسپیرٹی آ سکتی ہے. دیٹس مائی ویو. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیکنگ دس کنورسیشن فارورڈ گور صاحب، 4.2 کا جو ٹارگٹ گورنمنٹ نے دکھایا ہے GDP کے حوالے سے، وہ آپ کو کتنا ریئلسٹک یا کتنا اچیویبل لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4.2% کا ٹارگٹ اچیویبل ہے اس سال میں. اس کی وجہ بیسک ہے کہ پچھلے سال جب 2.6 تھا تو آپ کی، اگر آپ نظر ماریں تو آپ کی انٹرسٹ ریٹ 22% تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اکانومی کے لیے، اور آپ کا انرجی پرائس 14 سینٹ 14.5 سینٹ. IPP کے کانٹریکٹس نیگوشیٹ ہوئے، کیپیسٹی پیمنٹس نیگوشیٹ ہوئی. آج انڈسٹری کے لیے ٹیرف 10.5 سینٹ ہے، یا اس دفعہ مہینے کا جو بل آیا وہ 29.5 روپے ہے ایگزیکٹلی، جو پچھلے سال اسی وقت 45 روپے آیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آلدو ہم ریجن سے آج بھی مہنگے ہیں کہ ریجن میں 5.5% کا سود ہے، ہمارے یہاں 11 ہے. ریجن میں 9 سینٹ کی بجلی ہے، ہمارے یہاں 60. بٹ ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہم آج قدموں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور ہم شاید اس اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم 4% گروتھ کریں. لیکن پاکستان کو تو 8% کی گروتھ کرنی ہے. میرا خواب تو یہ ہے کہ پاکستان نے 8% کی گروتھ کرنی ہے. 8% کی گروتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے. مگر اس 8% کی گروتھ کے لیے تو پھر آرگیومنٹ ایک یہ بھی آتا ہے کہ اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے PTI کے دور میں بھی دیکھا تھا، جو آرگیومنٹ آتا تھا سامنے کہ اگر امپورٹس آپ کو بڑھاتے ہیں. ہیٹ اپ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈالرز نہ ہوں. شفا، ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیٹ اپ ہم نے اکانومی کو گرو کرانا ہے ایکسپورٹ لیڈ سے. ہم جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے اکانومی ہم کرتے ہیں، ہیٹ اپ کب ہوتی ہے؟ ہم اپنی کنزیومر گڈز کی امپورٹ کھول دیتے ہیں، اور کنزیومر گڈز کی امپورٹ کھول کے ہم کہتے ہیں $20 بلین کی کنزیومر گڈز امپورٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین ہو گیا، اور جو ہے اکانومی جی ہماری $350 بلین کی اکانومی ہے جی 6% سے گرو کی. وہ گروتھ نہیں ہے کہ آپ ادھار لے کے آپ دنیا سے چیزیں لے کے بولیں کہ میری گروتھ ہو گئی. یہ ہم نے 2018 میں بھی کیا، 2022 میں کیا. یہ گروتھ نہیں ہے. اچھا، یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہے کہ قرضہ لے کے بولیں کہ میں نے گروتھ کر لی. گروتھ تو آنی ہے، میں نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپورٹ لیڈ. ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ کو، اپنی سروسز کو، اپنی IT سروسز کو، اپنی ہیومن ریسورس کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے. یہ ہے بیسک کام. صحیح ہے. اور اس کے اوپر آپ نے اس اگلے سال 4 لیں اور آگے شفا ہمیں 8% کی گروتھ دینی ہے انشاءاللہ. لیکن گور صاحب، جب ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ تو تب ہوگا نا جب ہم امپورٹ کے لیے چیز امپورٹ کریں گے، ہیوی مشینری آئے گی، مزید ایکسپورٹ جو ہیں وہ پروڈکٹس اور وہ ساری چیزیں ہوں گی، پروڈیوس ہوگی، اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوں گی. ادروائز ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے اور کس طرح سے کریں گے؟ تو ایکسپورٹ کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ امپورٹ کریں گے پہلے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا شفا، ہم کمپیٹیٹیو. آپ ایک بات بتاؤ
ہم نے اپنے ملک میں 45 روپے کی بجلی ریٹ دی اور کہا کہ 1 ٹریلین روپی کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے, ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے کرنسی ڈیویلیو کر دیا. کیوں ڈیویلیو کیا؟ کہ ہم نے $20 بلین کا 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا, اور اس وجہ سے اب ہم کرنسی ڈیویلیو کریں گے تاکہ امپورٹ کو کرٹیل کریں, ٹھیک ہے. اب آپ 22% کا سود کر رہے ہیں, 14 سینٹ کی انرجی کا, پھر کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں گرو ہو رہی. ارے ایکسپورٹ کو تو آپ نے ریجنلی کمپیٹیٹو کرنا ہے. آپ کے ساتھ 5.5% کا سود ہے, آپ کے ساتھ اسٹیبل کرنسیز چل رہی ہیں, آپ کے ساتھ ہی جو لوگ چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ ہے ریفارمز جو ہمارے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے. ان ریفارم پہ چلنا ہوگا. ایکسپورٹ تو کمپیٹیٹو, پوری دنیا بائر ہے, پوری دنیا سیلر ہے, تو جو کمپیٹیٹو ہوئے گا وہی جیتے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غلطیاں کروں اور اس کے بعد کروں کہ یہ غلطی دنیا میری قیمت ادا کرے. کوئی دنیا میں غلطی کی قیمت نہیں ادا کرتا.